سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کہیں پہ نظر نہیں آتا کہ کسانوں کے نمائندے جو ہیں وہ کہیں پہ آگے آ جائیں۔ نظام کے اندر کوئی ان بلڈ اسٹرکچر اس قسم کا نہیں رکھا گیا ہے۔ مجھے نہیں نظر آتا کہ وہ طبقہ جو کہ اس ملک میں دن رات محنت کرتا ہے، کہ مزدور طبقہ جو کہ صنعتی مزدور بھی ہے، زرعی مزدور بھی ہے، اور دوسرے شعبوں میں کام کرنے والے انفارمل اور فارمل سیکٹر میں کام کرنے والے مزدور ہیں، ان کے لیے وائڈر سپیس میسر ہو، ان کے لیے سے میسر ہو، وہ بھی مجھے نظر نہیں آتی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس بات کا ابھی چونکہ الیکشنز ہونے والے ہیں، دیر از اسٹل اے ٹائم، کہ ابھی بھی اس بات کو ممکن بنایا جائے کہ اس میں یہ قانون ہے، اس میں ترمیم کی جائے اور ممکن بنایا جائے کہ کسانوں کی اور مزدوروں کی خاطر خواہ نمائندگی اس میں ہو۔ دوسری چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کا ٹیئر جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، کہ اس میں تحصیل کونسلیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے ان کی نگرانی براہ راست ڈپٹی کمشنر کریں گے۔ ممکن ہے سارے بہت ضرورت مند ہوں، بڑے سارے لاجیکل ہوں، بڑے آرگومنٹ کے ساتھ بات کر سکتے ہوں، لیکن جو ہماری بیوروکریسی ہے اس کے سامنے بہت اچھے طریقے سے اپنے نقطہ نظر کو پیش کر لینا یہ ایک کار دارد ہے۔ تو ڈسٹرکٹ کا ٹیئر جو ہے وہ ختم کرنے کی مجھے کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسل کا ٹیئر بدستور موجود رہنا چاہیے تھا، اور شاید گورنمنٹ کو اس کے بارے میں ابھی بھی سوچنا چاہیے۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔ آج کی گفتگو میں مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے جو ساتھی بات کر رہے ہیں اس میں زیادہ تر جو سوالات ہیں وہ ادریس چیمہ صاحب کے لیے ہی نکل رہے ہیں۔ تو میں سامعین کو بتاتی چلوں کہ آپ لوگ سن رہے ہیں FM 101، اور آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بیداری نے آرگنائز کیا ہے ہمارے جو عوام ہیں ان کے شعور کے لیے، ان کی آگہی کے لیے کہ جو بلدیاتی اداروں کی مضبوطی کا پروگرام ہے یہ کیوں ہم لوگ کر رہے ہیں، اور بلدیاتی ادارے چونکہ الیکشن نزدیک ہے اور بلدیاتی اداروں کے حوالے سے یہ اس کا کیا اسٹرکچر ہوگا، یہ جو ہماری گورنمنٹ نے ایکٹس ہمارے سے متعارف کروائے ہیں، پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ اور پنجاب ولیج پنچایت اینڈ نیبرہڈ کونسل ایکٹ، تو اس کے حوالے سے آج کی ڈسکشن چل رہی ہے، اور آپ لوگ لائیو کویسچنز جو ہے وہ اس پروگرام میں کر سکتے ہیں۔ فون نمبر میں آپ کو دوبارہ سے لکھوا رہی ہوں، پلیز نوٹ کر لیجئے۔ 052 کوڈ ہے اور 4297-1101 فون نمبر ہے، اس پہ آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اور 0321-615-1667 اس پہ آپ اپنے واٹس ایپ میسیج یا کالز وغیرہ کر کے آپ اپنے سوالات جو ہیں وہ لائیو ہمارے پینلسٹ سے کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو میں چاہوں گی کہ ادریس چیمہ صاحب جو ارشد محمود مرزا صاحب نے یہ جو ہمارا یہ جو نیا گورنمنٹ کا ایکٹ متعارف ہونے جا رہا ہے لوکل گورنمنٹ کا اور پنچایت، اس کے حوالے سے کچھ کویسچنز اٹھائے ہیں، اس کے حوالے سے وہ بات کریں، اور دوسرا ہمارے سامعین کو تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو الیکشن متوقع ہیں، آپ نے جیسے فرمایا کہ مئی جون تک یہ حکومتیں بن جائیں گی، اٹس مین کہ یہ اس کا جو پروسیس ہے یہ مارچ اپریل میں ہونے جا رہا ہے، تو تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں کہ جو امیدوار جو انٹرسٹڈ ہوں اس کے لیے، تو ان کے لیے مطلوبہ اہلیت جو پنجاب ولیج پنچایت اینڈ نیبرہڈ کونسل ہیں اس کی بات کر رہی ہوں کہ اس کے لیے کیا اہلیت اور تعلیم، عمر اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا جو طریقہ کار ہے، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کریں، اور جو سوالات ارشد محمود مرزا صاحب نے یہاں پہ ریز کیے ہیں تھوڑا سا ان پہ بھی آپ اپنا رسپانس میری ریکویسٹ جو ہے وہ یہ ہوگی کہ ضرور ہم تنقیدی جائزہ لے سکتے ہیں، لیکن شاید اس سے کہیں زیادہ اہم ہے یہ بات یہ ہے کہ جو موجودہ اسٹرکچر آیا ہے اور ان لوگوں کو جو آگے چل کے فرائض ہوں گے، قانونی طور پہ کیا ان کے ذمے ہوگا، ہم ذرا ان کے اوپر بھی ڈسکشن کریں، انتخاب کے طریقہ کار کے اوپر ڈسکشن کریں، تاکہ جو ایگزسٹ کر رہا ہے سسٹم اس کے بارے میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ شناسائی ہو۔ جی جی، یہ جو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ بلدیاتی انتخابات متواتر نہیں ہوئے، کنٹینیوس نہیں ہوئے، اس سے واقعی بہت زیادہ فرق پڑا ہے، اور جو بھی گورنمنٹ آئی ہے اس نے نئے سے نیا بلدیاتی نظام متعارف کرایا ہے، تو جو بھی منتخب نمائندے آتے رہے ہیں پہلے تو وہ کنفیوز رہے کہ اس کو ہم نے چلانا کیسے ہے۔ میرے خیال میں تمام لوگوں کو بیٹھ کے ایک نظام طے کر لینا چاہیے، اور وہ کنٹینیوس رہنا چاہیے، اور
मुनासिब वक्फे के साथ या जो भी टर्नओवर है उसके बाद इलेक्शन मतवातर होने चाहिए। इसी तरह ये एक बुनियादी नर्सरी के तौर पर काम कर सकती है और नई क़यादत आगे आ सकती है और फिल्ट्रेशन का निज़ाम बहाल हो सकता है, जो कि नहीं हो सका। ये इस मुल्क की बदकिस्मती है। दूसरी बात ज़िले के टेयर की है, तो ज़िले वाला टेयर इसमें वाकई ख़त्म कर दिया गया। तहसीलें होंगी और तहसीलों को फंडिंग जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट कमीशन बनेगा, अवार्ड जिस तरह कौमी अवार्ड है इसी तरह सूबाई अवार्ड बनेगा, और आबादी के लिहाज से तमाम फंडिंग जो है ना डायरेक्ट पंजाब गवर्नमेंट करेगी। और तहसील नाज़िम जो हैं वो या तहसील के चेयरमैन जो हैं वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री को ही जवाबदेह होंगे, और इस लिहाज से ये एक बेहतर निज़ाम है। इसी तरह जो नीचे हमारे पंचायत बन रही हैं, आबादी के लिहाज से उनको फंडिंग मिलती जाएगी। और सबसे पहले हम इसमें यह भी करना चाह रहे हैं कि तमाम देहातों की गलियां मोहल्लों को एक नाम दे दिया जाएगा, एक टैग दिया जाएगा। वहाँ पे जो तरक्याती काम होंगे उनकी पहले एक एज, हमें पहले सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग दी थी कि मसलन एक गली है मिर्ज़ा अरशद साहब वाली, उसके ऊपर जब काम होगा तो उसकी जो फंडिंग आएगी 15, 20, 30 लाख, उसकी एज, एक एज जो है ना वो भी डिफाइन होगी कि इस गली पर अगर इतने पैसे लगते हैं तो उसकी एज क्या है, 10 साल 15 साल। और वो उसके बाद दोबारा कागज़ों में जो फज पेमेंट वाले काम है वो बंद हो जाएंगे। और दूसरा जो बल्दियात इसमें अहलियत है, अहलियत क्योंकि बेसिक क्वालिफ़िकेशन इसमें तलीमी लिहाज से कोई नहीं रखी गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली अब ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि पार्लियामेंटेरियन के लिए भी तलीम की हद ख़त्म हो चुकी है। तो ये बेसिक फंडामेंटल राइट के भी ख़िलाफ़ है कि तलीम की हद रखी जाए। अगर असम्बली की नहीं है तो फिर यहाँ भी नहीं होनी चाहिए। और यह भी ज़रूरी नहीं है कि एक कम पढ़ा लिखा बंदा जो है वो अपने इलाकाई लिहाज से पढ़े लिखे लोगों से कम सूझबूझ रखता हो। और इसलिए ज़रूरी है कि मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में ये कदगन ना लगाई जाए, क्योंकि जो लोग मकामी तौर पर रह रहे होते हैं वो बेशक कम पढ़े लिखे हों, लेकिन अपने मसाइल का उन तलीम याफ्ता लोगों की निस्बत उनको बेहतर इल्म होता है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बाबर घुम्मन साहब से होगा कि हम लोग देखते हैं कि जब इंतखाबात का वक्त आता है तो ख़वातीन जो हैं वो एक उम्मीदवार के तौर पे भी बहुत कम सामने आती हैं, बहुत कम दिलचस्पी ज़ाहिर करती हैं। पिछले दिनों भी हमारी उनसे थोड़ी सी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमें समझा जाता है या हम लोग ये समझते हैं कि हम सिर्फ घर के कामकाज के लिए पैदा हुए हैं, सियासत से हमारा कोई तल्लुक़ वास्ता नहीं, ये सिर्फ मर्दों का काम है। और घर वाले अगर हम लोग बात करें भी तो घर वाले हमें डिस्करेज करते हैं, वो इनकरेज नहीं करते। वो यही समझते हैं कि भाई आपका काम सिर्फ घर के ये चूल्हा वगैरह जलाना है, तो आप लोगों ने सियासत में हिस्सा लेके क्या करना है। तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए कि आप क्या समझते हैं कि ख़वातीन को क्या सियासत में हिस्सा लेना चाहिए। और दूसरा कि वोटों जब वोट कास्ट करने का वक्त आता है तो उस वक्त भी ख़वातीन दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं करती हैं और बहुत कम घरों से बाहर निकलती हैं। और यही वजह है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शंस होते हैं और ख़वातीन के वोट की शरह जो है वो मर्दों की निस्बत बहुत कम होती है। तो इस हवाले से आप अपना एक्सपीरियंस जो है या पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। हमारी जो सोसाइटी है ये बदकिस्मत से बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। इसमें ख़वातीन जो हैं वो अपने घरों में भी इख्तियार बहुत कम रखती हैं। इस वजह से वो इस सियासी निज़ाम का हिस्सा उनके लिए बनना मुश्किल होता है। कभी वो इस बात पे सोचती नहीं है। और मैंने देखा है कि जो ख़वातीन सियासत, बल्दियाती सियासत, जो लोकल सियासत में आती भी हैं, उनमें भी मेजॉरिटी जो होती है वो उन फैमिलीज़ की होती है जिनके मर्द जो है ना उनको आगे करते हैं, वो इंडिपेंडेंटली फ़ैसले नहीं करते। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे सोसाइटी की ख़वातीन जो हैं वो माली तौर पर ख़ुद मुख्तार भी नहीं है। इसलिए मेरा मतलब उनको इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी के दबाव का वो वजह से वो इसमें ज़्यादा शामिल नहीं होती।
اور یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی ہے کہ اس کی آدھی آبادی جو ہے وہ پاکستان کے نظام کا حصہ ہی نہیں بنتی یا بہت کم بنتی. دوسرا یہ میں بات اصل میں ہو رہی تھی جو بلدیاتی ادارے کی، میں اس میں ایک بات اور کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ مرزا صاحب اور چیمہ صاحب کی بات کے بعد تو میں نے یہ دیکھا ہے یہ جو بلدیاتی نظام ہے یہ بیسک ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے ایک، اور اس کو کسی صوبائی حکومت کا ذیلی ادارہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو کانسٹیٹیوشن میں یہ ہونا چاہیے اور اس کو تحفظ ہونا چاہیے. ایک گورنمنٹ جاتی ہے وہ بلدیاتی نظام کو لپیٹ کے چلی جاتی ہے، اور مطلب پھر اس میں کئی سال جو ہے دوبارہ الیکشن کا جو ہے وہ وعدہ کرتی رہتی ہے، الیکشن کرواتی نہیں ہے. اب یہ اس وقت بھی یہ گورنمنٹ، اس گورنمنٹ کو 2.5 سال ہو گئے ہیں، انہوں نے آتے ہی بلدیاتی نظام کو لپیٹ دیا اور 2.5 سال میں الیکشن جو ہے وہ دوبارہ کروایا نہیں ہے، ابھی تک وعدے پہ گزارا کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک اس میں ایک بڑی پرابلم اس میں یہ بھی آتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا جو بھی صوبائی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اس پہ ہے کہ وہ اس کو کتنا فنانس کرتی ہے، کتنے ان کو فنڈ دیتی ہے. یہ بڑی بدقسمتی ہے. ان کو بھی بلدیاتی اداروں کا بھی اپنا خود مختار نظام ہونا چاہیے، اور اس کو نیشنل فنانس کمیشن سے ہی بلدیات کے جو پیسے ہیں وہ رکھنے چاہیے تاکہ یہ جب بلدیاتی نظام بنے تو یہ ڈیلیور بھی کر سکے. جب یہ ڈیلیور کرے گا لوگوں کا اس پہ اعتماد بھی بڑھے گا. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2.5 سال سے ملک میں بلدیاتی نظام نہیں ہے، لیکن عوام بھی کوئی اس پہ کوئی بادر نہیں کر رہی کیونکہ ان کا بھی اس پہ کوئی اتنا بڑا ٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو سکا. دلچسپی جو ہے نا وہ نہیں آ سکی، اور اس لیے کہ ان کا ٹرسٹ ڈیولپ تبھی ہوگا جب وہ ڈیلیور کرتے. اور ڈیلیور کرنے کے لیے جو اس کو بنیادی ضرورت ہے وہ ان کی مالی خود مختاری ہے. ان کے پاس فنڈز ہوں گے تو وہ کچھ کریں گے. اب یہ بلدیاتی نظام بن جانے کے بعد بھی یہ ڈپینڈنٹ رہتے ہیں صوبائی گورنمنٹ کے، اور صوبائی گورنمنٹ کے جو ایم پی ایم این ایز ہوتے ہیں وہ انفلوئنس کرتے ہیں اس فنڈنگ کو بھی، کہ وہ بجائے اس سے کہ وہ جو بلدیاتی ادارہ ہے وہ خود مختار ہو اور وہ خود فیصلے کرے اور وہ یہ دیکھے کہ ہمارے لوکل سطح پہ کس چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں اس پہ کیا کرنا چاہیے. یہ بھی بڑا زیادہ ضروری. اور خواتین کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ بلدیاتی جو نظام ہے چونکہ یہ بیسک ڈیموکریسی ہے جہاں مطلب لوکل سطح پہ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، گھر کو بھی نہیں چھوڑنا پڑتا اور اس میں پارٹیسپیٹ بھی کر لیتے ہیں. تو اس میں تو میں کہتا ہوں کہ بائی لا کر دینا چاہیے کہ آدھی سیٹس ہی خواتین کی ہوں. 50-50 کا جو میرا مطلب ہے ان کی آبادی 50-50 ہے اور ان کو اس کی نمائندگی بھی 50-50 ملنی چاہیے. چونکہ عورت انڈیپینڈنٹ اس طرح ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں کہ وہ خود سے فیصلے کر کے الیکشن لڑ سکے. جس خاتون نے الیکشن لڑنا ہے اس کو بھی اپنے حامد سے اجازت لینی پڑے گی، اپنے حامد سے، فیملی سے، سسرال سے، پتہ نہیں کس کے سے. تو یہ اس لیے اگر وہ مطلب اس میں گنجائش ہی اتنی رکھ دی جائے کہ ہر حال میں 50% جو ہے وہ سیٹس ہی خواتین کی ہونی چاہیے، وہ ہونے چاہیے. اس کو اس طرح ریزرو نہیں کرنا چاہیے کہ مرد ہی ان کو میرا مطلب نامزد کر دیں. نہیں، وہ بھی الیکشن میں آئے، لیکن یہ رکھیں کہ آدھی سیٹ اگر کسی ولیج کونسل کی 4 سیٹیں ہیں تو اس میں کہیں کہ 2 خواتین نے الیکٹ ہوں گی، 2 جو ہے نا میل الیکٹ ہوں گے. جی تو اس طرح میرا مطلب وہ بھی ڈائریکٹ ووٹ لیں، وہ بھی پارٹیسپیٹ کریں، وہ بھی الیکشن کمپین چلائیں، ان کا اعتماد بڑھے گا اس سے، اور میرا مطلب ہے لوگوں سے وہ کمیونیکیٹ ہوں گی. تو یقیناً اس سے پھر میرا مطلب جو نیشنل اور پروونشل لیول کی ڈیموکریسی ہے اس میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کریں گی. جی اور یہ مطلب یہ ہونا چاہیے، یہ مردوں کے لیے ہی اس کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے. چونکہ خواتین جو ہیں وہ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ خواتین جہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں، یہاں جس ادارے میں ہوتی ہیں وہ مردوں سے زیادہ بہتر ڈیلیور کرتی ہیں. جی تھینک یو سر، بہت شکریہ. یہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کی طرف سے کچھ سوالات ہیں اور ان کے لیے رسپانس جو ہے وہ یقیناً ادریس چیمہ صاحب کو ہی دینا پڑے گا. عابدہ بی بی ہیں حاجی پورہ سیالکوٹ سے، وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ جو نیا متعارف کروایا گیا ہے لوکل گورنمنٹ کا اور پنچایت اینڈ نیبرہڈ کونسل کا، تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یونین کونسلز جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں
تو اس کے بعد بچوں کی پیدائش کا اندرات یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ وغیرہ لینا، تو یہ والی جو سرگرمیاں ہیں یہ کہاں سے کریں گے؟ اور دوسرا کویسچن جو ہے یہ آمنہ ہے سمبریال سے، ان کا سوال ہے کہ آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ ایک تو انتخابات کب تک متوقع ہیں، اور یہ جو نیا نظام ہے یہ پہلے نظام سے کیسے مختلف ہوگا، بہتر کیسے ڈیلیور کرے گا؟ اور لوگوں کے اس طرح کے سوالات سے مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی بات کرنی پڑے گی کہ یہ جو پنجاب ولیج پنچایت اینڈ نیبرہڈ کونسل ہے اس کا انتظامی ڈھانچہ کیا ہوگا، اور اس کونسل کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی؟ تو تھوڑا سا اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیں، اور لوگوں کے جو سوالات ہیں ان پہ بھی آپ رسپانس